آج وظائف و اوراد کا 20واں دن جو میں نے پڑھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 50 بار، سورہ فلق 50 بار، سورہ ناس 50 بار، درود شریف 50 بار، سبحان اللہ 50 بار، اللہ اکبر 50 بار، لا الہ الا اللہ 50 بار اور الحمدللہ 50 بار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے چند واقعات پر بات کرتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس لے کر آئیں تو بہت خوش تھیں، اور یوں بادیہ بنی سعد میں مزید 3 سال یعنی 5 سال گزر گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گہوارہ یعنی جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں چاند کی طرف اشارہ فرماتے تھے تو چاند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی کے اشاروں پر حرکت کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھلونا چاند تھا۔ سبحان اللہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کھلی تو سب سے پہلا جو کلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاؤں مبارک پر چلنے کے قابل ہوئے، بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے مگر خود کھیل میں شریک نہ ہوتے تھے۔ ایک دن ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ آپ اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ چراگاہ میں موجود تھے کہ اچانک ایک سفید کپڑوں والا اجنبی نمودار ہوا۔ اس نے بچے کو زمین پر لٹا کر ان کا سینہ چاک کر دیا۔ بچوں نے جب یہ منظر دیکھا تو کانپتے ہوئے اور دوڑتے ہوئے گھر پہنچے اور بولے، امی جان جلدی چلیے، محمد کو کسی نے مار ڈالا ہے۔ یہ سن کر ہمارے ہوش اڑ گئے۔ ہم دوڑ کر وہاں پہنچے، کیا دیکھتے ہیں آپ کا رنگ زرد پڑا ہے اور آپ وہاں کھڑے ہیں۔ ہم نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ آپ نے سب حقیقت بتا دی۔ در حقیقت وہ اجنبی شخص جبرائیل علیہ السلام تھے جو اللہ کے حکم سے وہاں آئے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے قلب مبارک باہر نکالا۔ ان کے پاس 2 برتن تھے، ایک میں نور تھا اور ایک میں زمزم کا پانی۔ دل سے چھوٹا سا ٹکڑا نکال کر باہر پھینک دیا اور آپ کے دل کو سونے کی تشتری میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا۔ اس میں ایمان و حکمت کا جوہر بھرا، نور بھرا اور پھر اسے ویسے ہی رکھ کر جوڑ دیا۔ دراصل یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک قسم کا روحانی آپریشن اور سامان عصمت تھا۔ اس واقعے پر عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حلیمہ، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی بہت گھبرا گئیں۔ شق کے صدر یعنی سینے کے چاک کیے جانے کا واقعہ امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم کتاب الایمان میں بھی یہ واقعہ درج کیا ہے، حدیث نمبر 411 میں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر واپس والدہ ماجدہ کے پاس آ گئیں اور حضرت بی بی آمنہ نے پوچھا، حلیمہ آپ بچے کو کیوں واپس لائی ہیں؟ ورنہ آپ کو تو انہیں پاس رکھنے کی خواہش تھی۔ آپ نے فرمایا، اب یہ بڑے ہو چکے ہیں، اللہ کی قسم میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہوں۔ میں خوف محسوس کرتی ہوں کہ کہیں ان کے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ اب حضرت بی بی آمنہ نے فرمایا، سچ بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ تب انہوں نے سارے واقعات بیان کر دیے۔ سب سے پہلے انہوں نے شق صدر کا واقعہ بیان کیا کہ اس پر آپ بہت پریشان ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس لے آئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک بار یہودیوں کی ایک جماعت میرے پاس سے گزری۔ یہ لوگ آسمانی کتاب تورات کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ لوگ میرے اس بیٹے کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ ساتھ ہی میں نے ان کی پیدائش کی تفصیلات بھی بتا دیں۔ اب انہوں نے آپس میں کہا، اس بچے کو قتل کر دینا چاہیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے پوچھا، کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ اب میں نے ان کی بات سن لی تھی کہ وہ قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس لیے میں نے کہا، نہیں، اس کے والد یہ ہیں۔ یہ بات سن کر بولے، اگر یہ یتیم ہوتا تو ہم اسے ضرور قتل کر دیتے۔ انہوں نے پرانی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے ہیں اور وہ یتیم ہوں گے، ان کی یہ علامت ہوگی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچ گئے۔ ایک مرتبہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عکاظ کے میلے میں لے آئیں۔ جہالت کے دور میں یہاں بہت مشہور میلہ لگتا تھا۔ میلے طائف و نخلا کے درمیان لگتا تھا۔ عرب کے لوگ حج کرنے آتے تو شوال کے مہینے میں اس میلے میں گزارتے اور کھیلتے کودتے اور بڑھائیاں بیان کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر حضرت حلیمہ سعدیہ گھوم رہی تھی کہ ایک کاہن کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نبوت کی علامات نظر آئیں۔ اس نے پکار کر کہا، لوگو اس بچے کو مار ڈالو۔ حلیمہ سعدیہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے لے کر سرک گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچ گئے۔
اب لوگوں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کس بچے کو قتل کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ انہیں تو کوئی بچہ نظر نہ آیا اور پوچھا کہ کیوں بچے کو مار ڈالنے کا حکم دیا گیا۔ کاہن نے کہا میں نے ایک بچے کو دیکھا، معبودوں کی قسم وہ تمہارے دین کو ماننے والوں کو نہیں چھوڑے گا، وہ تمہارے بتوں کو توڑے گا اور تم پر غالب آ جائے گا۔ یہ سن کر سب نے بہت ڈھونڈا مگر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آگے چل چکی تھیں۔ اب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آ رہی تھی کہ ذی الحجاج سے ان کا گزر ہوا۔ وہاں بھی میلہ لگا تھا، وہاں نجومی بیٹھا تھا، وہ بچوں کو قسمت کا حال بتاتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ جب اس کے پاس سے گزری تو نجومی کو مہر نبوت نظر آ گئی، ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں سرخی بھی نظر آ گئی اور چلا اٹھایا لوگوں اس بچے کو قتل کر دو، یہ تمہارے بتوں کو توڑے گا اور تم پر غالب آ جائے گا۔ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھپٹا تو اسی وقت پاگل ہو گیا اور پاگل حالت میں مر گیا۔ ایک اور واقعہ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ حبشہ کے عیسائیوں کی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزری۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے ساتھ تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ مائدہ کے پاس لے جا رہی تھیں۔ ان عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مونڈ مبارک کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا اور آنکھوں کی سرخی کو بھی دیکھا۔ پوچھنے لگے کیا اس بچے کو آنکھوں کی کوئی تکلیف ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو قدرتی ہیں۔ بولنے لگے اس بچے کو ہمیں دے دو، یہ بچہ بڑی نرالی شان کا مالک ہے، ہم اس کے بارے میں سب جانتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ یہ سنتے ہی دور چلی گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فوری آپ کی والدہ کے پاس پہنچا دیا۔ یہ تھے چند واقعات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں پیش آئے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایسی ہی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ یاد رکھیے گا وی کین اینڈ وی ول ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔